السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے قسطہ بن لوقا کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے یعقوب بن اسحاق۔ یعقوب بن اسحاق کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا لاسٹ کلاس کو ریوائز کر لیتے ہیں، یعنی قسطہ بن لوقا کو، اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پہ۔ قسطہ بن لوقا کے تعارف میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ شام کے شہر البعلبیک میں پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ البعلبکی کہلایا، اور ان کے زمانہ حیات کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ 9ویں اور 10ویں صدی کے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 11ویں صدی کے ہیں، اور ان کے وفات کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ 812 AD کے آس پاس ان کا وفات ہوا تھا۔ اور قسطہ ابن لوقا جو ہے وہ یونانی نسل سے تھا، اور مذہب کے اعتبار سے ایک کلیسا کا پیروکار، یعنی جو عیسائی مذہب تھا ان کا فالوور تھا وہ۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں فضل و کمال، یعنی قسطہ ابن لوقا جو ہے فلسفہ، ریاضیات، نجوم، موسیقی، طب اور لسانیات پر مہارت رکھتا تھا، اور وہ قسطہ ابن لوقا جو ہے وہ تصنیفات اور تراجم پر زیادہ کام کیا، یعنی ایز اے رائٹر اور ایز اے ٹرانسلیٹر زیادہ کام کیا۔ اور ہم نے قسطہ بن لوقا بحیثیت مصنف میں یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے جو مختلف علوم پر کتابیں لکھی، جیسے سحر یعنی میجک، جادو، ریاضی میتھمیٹکس، ہندسہ یعنی جیومیٹری، تاریخ، فلکیات، طبیعیات، رنگ ریزی، زراعت اور طب وغیرہ پہ ان موضوعات پہ انہوں نے کتابیں لکھا۔ اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ قسطہ ابن لوقا کتنی کتابیں لکھی ہے، مورخین نے ان میں ایک رائے نہیں، یعنی ان میں اختلاف ہے، لیکن یہ تصدیق کیا گیا، یعنی کنفرم کیا گیا کہ کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 62 کتابیں قسطہ ابن لوقا نے لکھا ہے۔ ان کے جو ہیں کچھ کتابوں کے، یعنی مشہور کتابوں کے نام یہاں پہ دے رکھا ہے، ہم لوگوں نے یہاں پڑھا تھا: کتاب فی النبض و معرفت الحمیات و ضرب الجراحات، کتاب فی ایام البحران، فی الامراض الحارہ، کتاب فی الاخلاط الاربعہ، کتاب فی الصفرہ، کتاب فی الفسد، یعنی یہ کتابیں ہیں کس کا؟ قسطہ ابن لوقا کا۔ اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا قسطہ بن لوقا بحیثیت مترجم، یعنی ایز اے ٹرانسلیٹر، تو ان کا جو ہے مقام جو ہے عہد عباسی کے صف اول کے مترجمین میں ہوتا ہے، یعنی جو ٹاپ لیول کے جو مترجمین تھے، ٹرانسلیٹر تھے، ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مرتبہ ہے حنین ابن اسحاق کے ہم مرتبہ کے برابر، یعنی اس کے لیول کے برابر کا یہ تھا۔ قسطہ ابن لوقا یونان اور روم کے تصنیف کردہ کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرتا ہے، یعنی یونان کے اور روم کی کتابوں کا وہ ترجمہ کرتا تھا، جن میں افلاطون، جالینوس کی کتابیں شامل ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قسطہ ابن لوقا جو ہے ان کی 2 ترجمہ بہت ساری کتابوں کا کیا، ان میں سے 2 کتابیں جو ہے ہندوستان میں موجود ہیں، جو پٹنہ کے خدا بخش لائبریری میں ہے، اور ان کتابوں کا نام کیا ہے؟ کتاب فی الوبا، کتاب فی الصحت وزالۃ المرض۔ یہ کتابیں ہیں جو پٹنہ کے خدا بخش لائبریری میں ہیں۔ تو یہ ہم نے ریوائز کیا کس کے بارے میں؟ قسطہ بن لوقا کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں یعقوب بن اسحاق، ان کے تعارف یعنی انٹروڈکشن۔ ابو یوسف یعقوب بن اسحاق بن صباح الکندی بیت الحکمت سے تعلق رکھنے والے واحد مسلم فلسفی و مترجم تھا۔ یعنی یعقوب بن اسحاق کا جو پورا نام ہے ابو یوسف یعقوب بن اسحاق بن صباح الکندی، یہ ان کا پورا نام ہے، جو بیت الحکمت سے تعلق رکھنے والے ایک واحد مسلم فلسفی و مترجم تھا۔ یعنی بیت الحکمت میں جتنے بھی مترجم تھے وہ الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن یہ ایک پہلا مترجمین تھا جو مسلم تھا۔ یعقوب پہلا شخص تھا جس کو فیلسوف العرب کا خطاب دیا گیا، یعنی فیلسوف العرب مطلب فلاسفر آف عرب، یعنی یہ خطاب دیا گیا تھا کس کو؟ یعقوب کو۔ تو یہاں پہ آبجیکٹو بننے کے چانسز زیادہ ہے یہاں کہ کن کا خطاب ہے؟ فیلسوف العرب، تو یعقوب کا خطاب ہے فیلسوف العرب۔ یعقوب کی تاریخ پیدائش اور وفات کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن اتنا
کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9ویں صدی عیسوی کا اسکالر تھا اور غالباً بصرہ میں پیدا ہوا. یعنی ان کے بھی پیدائش کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تاریخ داں کو، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9ویں صدی عیسوی کا اسکالر تھا اور وہ کہاں پہ پیدا ہوا تھا؟ بصرہ میں پیدا ہوا تھا. مورخ کرمبھار نے یعقوب کی تاریخ وفات 873 AD درج کی ہے. یعنی یہ جو مورخین ہیں تاریخ داں ہیں کرمبھار، انہوں نے کیا بتایا کہ یعقوب کی جو ہے تاریخ وفات یعنی کب ان کا انتقال ہوا؟ 873 AD کو. بعض مورخین اس کو یمن کا بتاتے ہیں. یعنی یعقوب کو کیا کچھ مورخین یعنی تاریخ داں کیا کہتے ہیں کہ وہ یمن کا تھا اور کچھ کہتے ہیں وہ بصرہ کا تھا. یعنی ان میں بھی جگہ پہ بھی اختلاف ہے، بصرہ کا تھا یا یمن کا تھا، لیکن ہم لوگ جنرلی لکھیں گے بصرہ کا تھا. لیکن اختلاف اس پہ بھی ہے کہ وہ یمن کا بھی تھا. کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ وہ یمن کا تھا. تو یہ ہم نے پڑھا ان کے تعارف کے بارے میں. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں تعلیم و تربیت. یعنی یعقوب کی تعلیم و تربیت کیسی ہوئی، کہاں پہ ہوئی؟ یعقوب بن اسحاق کا تعلق عرب کے ایک حاکم خاندان سے تھا. کس سے تعلق تھا ان کا؟ عرب کے ایک حاکم خاندان سے تھا ان کا تعلق. ابتدائی تعلیم بصرہ میں حاصل کیا انہوں نے، یعنی جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ کہاں پہ حاصل کیا؟ بصرہ میں حاصل کیا. اور بعد میں بغداد چلا گیا اور وہاں مختلف علوم و فنون میں مہارت پیدا کی. یعنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بصرہ میں جہاں پہ وہ پیدا ہوا تو وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا، اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کہاں چلا گیا؟ بغداد چلا گیا. یہ ہم کے تعلیم و تربیت. اب پڑھتے ہیں ہم لوگ فضل و کمال. یعقوب بیک وقت تقریباً 18 علوم و فنون کا ماہر تھا. یعنی یعقوب جو تھا ایک ہی وقت میں وہ 18 علم و فن پر مہارت رکھتا تھا. یعقوب کے پسندیدہ مضامین میں علم فلسفہ، منطق، طب، طبیعیات اور فلکیات شامل ہے. یعنی ان کا جو پسندیدہ سبجیکٹ جو تھا، مضامین جو تھا، وہ کون کون سے تھا؟ علم فلسفہ تھا، منطق تھا، طب تھا، طبیعیات مطلب فزکس، اور فلکیات یعنی ایسٹرونومی، یا ان کا کیا تھا؟ پسندیدہ مضامین تھا. یعقوب علم فلکیات سے آسمانوں کی پیمائش کر ڈالی تھی. یعنی علم فلکیات کو یوز کر کے، یعنی ایسٹرونومی کو یوز کر کے یعقوب نے کیا کر دیا تھا؟ آسمانوں کی پیمائش یعنی میزرمنٹ کر ڈالا تھا، یعنی ماپ لیا تھا آسمانوں کو. کون؟ یعقوب. تو یہ پڑھا ہم نے اس کے فضل و کمال کے بارے میں. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں یعقوب بحیثیت فلسفی یعنی ایز اے فلسفر. یعقوب فلسفے کا بہت بڑا عالم تھا. فلسفے میں ارسطو کا ہم خیال تھا. یعنی یہ بہت بڑا فلسفر تھا، اور ان کا جو ہے یہ فلسفے میں یعنی جو فلسفی میں ارسطو کا ہم خیال تھا. یعنی جس طرح کا ارسطو کا سوچ سمجھ تھا، یعنی جس طرح سے سوچتا تھا ارسطو، بالکل اسی طرح کا سوچ اور خیال رکھنے والا تھا. کون؟ یعقوب. ارسطو کی طرح بالکل. یعقوب کا علم نجوم بہت مستحکم یعنی اسٹرانگ تھا، اسٹیبل تھا. اس کو علم نجوم کے 9 حکیموں میں شمار کیا جاتا تھا. یعنی علم نجوم کے 9 حکیموں میں اس کو شمار کیا جاتا تھا. یعقوب نے دواؤں کے اثرات کی توضیح، یعنی دوا کس طرح سے کام کرتا ہے اس کا ایکسپلینیشن کیا. کس بیسس پہ؟ طبی خواص، ہار، یابس، بارد اور رطب کے ہندسی تناسب یعنی منرل ریشیو کے بیس پہ انہوں نے دواؤں کے اثرات کو ایکسپلین کیا تھا. تو یہ تھے یعقوب بحیثیت فلسفی. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں یعقوب بحیثیت مصنف یعنی یعقوب ایز اے رائٹر. یعقوب نے طب، فلسفہ اور نفسیات پر کتابیں تحریر کی. کن کن موضوعوں پر کتابیں تحریر کی؟ طب کے موضوع پر، فلسفہ اور نفسیات. نفسیات کس کو بولتے ہیں؟ سائیکولوجی. یعنی ان موضوعوں پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. خاص طور سے اس نے موضوع طب کے تحت معالجہ اور ادویہ پر خصوصی توجہ دی. مطلب خاص طور سے موضوع طب پر انہوں نے زیادہ کتابیں لکھی، اور وہ بھی کس پہ توجہ زیادہ دیا؟ معالجہ اور ادویہ پر خاص دھیان دیا.
तो ये याकूब बहैसियत मुसन्निफ था। अब हम लोग पढ़ते हैं याकूब बहैसियत मुतरजिम। याकूब को शोहरत व अजमत उसकी तर्जुमा निगारी की वजह से मिला, यानी याकूब को जो शोहरत मिला, इज्जत मिला, वो किस वजह से मिला? वो तर्जुमा निगारी की वजह से, यानी तर्जुमा करने की वजह से मिला। याकूब की तर्जुमा शुदा कुतुब ने उसको बड़े मुतरजमीन जैसे यूहन्ना मौसूया, हुनैन इब्न इसहाक, साबित इब्न कुर्रा, उस्ताद बिन लूका वगैरह के सफ में खड़ा कर दिया। यानी उसकी जो तर्जुमा किया हुआ किताब था वो इतने बेहतरीन तरीके से तर्जुमा किया, जिसकी वजह से उसका जो नाम है यूहन्ना इब्न मौसूया, हुनैन इब्न इसहाक और साबित इब्न कुर्रा, उस्ताद बिन लूका वगैरह के नाम के साथ उनका नाम आने लगा, यानी उस मर्तबे तक पहुंच गया। कौन? याकूब। तर्जुमा निगारी याकूब का शौक था, यानी ये शौक के वजह से तर्जुमा करता था, यानी इनको शौक था, यानी माल दौलत की इनको ज्यादा शौक नहीं था कि तर्जुमा करेंगे माल दौलत मिलेगा, बल्कि वो शौकियाना वो तर्जुमा निगारी का काम करता था। याकूब कुतुब का तर्जुमा ही नहीं करता था बल्कि उन पर हाशिया और तशरीह भी लिखता था। वो तर्जुमा तो करता ही था बल्कि उन पर जो है हाशिया यानी मार्जिन और तशरीह भी लिखता था, यानी डिस्क्रिप्शन भी उसका पेश करता था। याकूब ने इस कसरत से तर्जुमा किए कि उनके मुआविनत के लिए उसके शागिर्द नक्तुया, हसनुया, सलमुया और रहमुया हमेशा उसके साथ रहते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि इतना तर्जुमा करते थे याकूब इतनी सारी किताबों का कि उनका जो शागिर्द है कौन कौन? नक्तुया, हसनुया, सलमुया और रहमुया हमेशा उनके साथ रहते थे। मुआविनत का मतलब होता है डिप्टी या असिस्टेंट, यानी हमेशा उनके साथ रहते थे उनकी मदद के लिए। ये चारों शागिर्द उसकी तर्जुमा शुदा किताबों की नकल करने में और उसके मसूदात यानी ड्राफ्ट्स को साफ सुथरा करने में मशगूल रहते थे। यानी ये जो चारों हमने उनका जो शागिर्द पढ़ा, तो ये हमेशा क्या करते थे? उनके साथ रहते थे, याकूब के साथ रहते थे और उनके जो तर्जुमा शुदा किताब था उनका नकल करते थे और उनको साफ सुथरा करने में मशगूल रहते थे। तिब के ताल्लुक से याकूब ने जिन किताबों पर काम किया उनकी तादाद तकरीबन 33 है। यानी तिब से रिलेटेड याकूब ने जिन किताबों पर काम किया उनका तादाद कितना है? 33 है। उनमें से चंद किताबों के नाम मंदरजा झैल, यानी कुछ किताबों का नाम यहाँ पे दे रखा है, जैसे किताब फिल गजा वल दवा, और दूसरी किताब है किताब फिल इक़साम अल हमियात, तीसरी किताब है किताब फी इलाज अल इत्फाल, और ये चौथा किताब है किताबुल अदविया, और पांचवा किताब है क़िराबादीन अल कंदी। ये किताबें हैं किसका? याकूब का। क़िराबादीन अल कंदी को मार्टन परी ने अंग्रेजी में तर्जुमा करके अरबी मुतिम शाये करवाया। यानी ये जो लास्ट वाली किताब था क़िराबादीन अल कंदी, तो इन किताबों को जो है ना ये मार्टन परी जो है इनको अरबी में अंग्रेजी में तर्जुमा किया था, और ये अरबी मुतिम यानी अरबी के साथ, अंग्रेजी में तो तर्जुमा किया था उसमें अरबी भी था, अरबी मुतिम यानी विद अरबिक टेक्स्ट यानी अरबी भी था उसमें शामिल था। यह था हमारा क्लास याकूब बिन इसहाक के बारे में। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।